اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا واقعہ سنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 ہی درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے رک گئے اور ضعیف عورت سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ ضعیف عورت نے کہا، بیبیوں نے مجھے 2 درہم دے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ درہم راستے میں کہیں گر گئے ہیں، اب وہ کیا حال کریں گی؟ یہ کہہ کر ضعیف عورت زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بوڑھی عورت کے ہاتھ میں پکڑائے اور اس کو حوصلہ دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ بازار پہنچ کر آپ نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک پھٹا ہوا کپڑا ٹانگوں پر باندھا ہوا ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ جو مجھے کپڑے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا اور فقیر کے قریب گئے، پھر فقیر نے آواز لگائی کہ کوئی مجھے جوڑا پہنائے گا تو اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ نے وہ قمیض اسی وقت فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر ایک اور قمیض خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر سے وہی بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بی بی کیوں رو رہی ہو؟ اور وہ بی بی بولی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں گی؟ مجھے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں پریشان ہو گئی ہوں گی، اتنی دیر میں گھر پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھیا پر بہت رحم آیا اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تھوڑی سی دور ہی گئے تھے تو کچھ انصار کے گھر آ گئے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز سن کر سب بیبیاں متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی بھی گھر سے جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی ہی رہی، کسی بھی گھر سے آواز نہیں آئی۔ خواتین انتظار کرنے لگی کہ وہ خوبصورت آواز پھر سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پھر سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار
سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیبیوں کیا تم نے میرا پہلا سلام نہیں سنا تھا؟ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہچان لی تھی۔ ہم نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اس لیے اللہ کی بندی کو لوٹتے ہوئے دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتی ہیں، اب اس پر کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ بڑھیا کی آزادی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیک عورتوں کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عام انسان کو بھی عزت عطا فرمائی جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے، یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک ظاہر بن حرام مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت بھی زیادہ خاص نہ تھی، مگر اس کی ایک خوبی بہت اچھی تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً سبزیاں، پھل اور ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ ظاہر بن حرام جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول بھی اسے شہری چیزیں دے کر رخصت کرتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز فرمایا جو غالباً کسی اور صحابہ کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر بن حرام ہمارے دیہاتی دوست ہیں اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے، یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ظاہر بن حرام ہے۔ وہ بہت شریف آدمی تھا، شہری آداب سے واقف نہ تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب بھی کوئی شخص چیزیں لے کر آتا ہے
تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی چیزیں لے کر بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑے ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے نرم و نازک اور گلاب سے زیادہ خوشبودار ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا۔ وہ اس عالم میں کہہ رہا تھا کہ کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں، اور اپنی پشت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ملانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں بولا، لوگو، کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ۔ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ میری تو کوئی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے پیارے، ایسا نہ کہو۔ تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہو۔ مدینہ منورہ کے یہود میں گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور اللہ کے رسول کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا ہوا تھا۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تورات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات کو بڑے نمایاں طور پر بیان کیا گیا تھا۔ ان میں ایک صفت آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری صفت آپ کے ساتھ شاید جہالت کے ساتھ آپ کے تحمل اور بردباری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات زیادہ سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ زید بن ثانہ مشہور یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات میں اللہ کے رسول کے صفات پڑھ رکھی تھی۔ سے یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اچھے اور سچے رسول ہیں، مگر اوپر ذکر کی گئی دو صفات ایسی تھی جن کی تصدیق اب تک نہ کر سکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان دونوں صفات کی تصدیق کر کے اسلام قبول کر لے گا۔ دنیا میں ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوں گے جن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ زید بن ثانہ حق کی تلاش میں
تھا وہ مختلف بہانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتا اور ان صفات کو جاننے کے لیے بے تاب رہتا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور اس نے اپنی قوم کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے پاس صبح و شام بہت زیادہ رزق آئے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب یہ حالات ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہتے سحالی بھوک اور بدحالی کے باعث مرتد نہ ہو جائیں۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ان کے لیے کچھ مال و متاع بھجوا دیں تاکہ ان کی بھوک ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں بیت المال خالی تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی سے واضح ہو گئی۔ زید بن ثانہ نے موقع اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ مدت کے بعد ادا کر دیں، مگر ان کی قیمت ابھی مجھ سے لے لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا کہنا بالکل درست ہے، متعین مدت کے بعد کھجور کی متعین مقدار ادا کر دوں گا، مگر مخصوص باغ کا نام نہ لو، ہم آپ کو جہاں سے ممکن ہوا کھجوریں دے دیں گے۔ زید بن ثانہ نے کہا، میں راضی ہوں۔ زید کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو سونے کے 80 دینار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا مال اس اعرابی کو حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جلدی ان کے پاس جاؤ اور اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل و بردباری کو جھانپنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت غصے والے لہجے سے کہا، اے محمد، میرا حق اور میرا ادھار واپس کرو۔ تم عبد المطلب کی اولاد حقوق
کی ادائیگی اور ادھار کی واپسی میں جان بوجھ کر خیر کرتے ہو۔ زید کا مطالبہ بڑا ہی ناجائز تھا۔ ابھی وعدے میں کئی دن باقی تھے، پھر انداز ایسا برا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو درمیان میں گھسیٹ لیا۔ یہ بدتمیزی، یہ بد اخلاقی کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس یہودی کی باتیں سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ حضرت عمر فاروق گویا ہوئے، اے اللہ کے رسول کے دشمن، تمہاری یہ جرأت کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہو، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اگر مجھے اللہ کے رسول کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو میں اسی بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی ایسی بری گفتگو کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید ثانیہ کے یہ بے تکی گفتگو سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر، ایسے بات نہ کہو، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا ادھار خوشی سے واپس کر دوں، اور اسے سمجھاتے کہ ادھار کی بات بھلے طریقے سے کرو۔ یہودی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی اس بلندی اور اس پاکیزگی کے سامنے کھڑا ہے اور یہ گفتگو سن رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اسے ساتھ لے کر جا، اس کا حق ادا کرو اور اسے 20 یا 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اس کو دھمکایا ہے۔ زید بن ثانیہ اللہ کے رسول کی گفتگو پوری طرح سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس بری گفتگو کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ زید بن ثانیہ کہتے ہیں، پھر حضرت عمر مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے، میرا ادھار واپس کیا اور 20 کلو کھجوریں زیادہ دی۔ جب میں نے کھجوریں لے لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم خود ہی اپنا تعارف کروا دو۔ میں نے کہا، میں زید بن ثانیہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، لگتا یوں تھا کہ حضرت عمر فاروق نے اس کا نام سن رکھا تھا مگر اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے پہچانتے نہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کی ہے اور جس طرح بد اخلاقی سے بات کی ہے، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن ثانہ نے کہا، عمر تم بالکل درست کہہ رہے ہو، مگر تم کو معلوم نہیں ہے میں حق کا متلاشی تھا۔ اللہ کی قسم، خطاب کے بیٹے، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ ڈالی تھی تو نبوت کی تمام صفات دیکھ لی تھی، صرف 2 صفات باقی رہ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی 2 صفات تھی؟ یہودی عالم کہنے لگا، پہلی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کی جائے گی ویسے ویسے ہی ان کے حوصلے اور برداشت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج میں نے ان دونوں صفات کی بھی خوب تصدیق کر لی ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول نبی آخری الزماں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کیا دنیا میں لذت میں یہ الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے اس حسن اخلاق کا صحیح معنوں میں تذکرہ کیا جا سکے؟ نہیں، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو پھر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے لیے رب العالمین کی کتاب مقدس ہی کے الفاظ کا سہارا لیے۔ ارشاد ربانی ہے، زید بن ثانہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکاب رہے۔ یہ بہت مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہوئے۔ دنیا میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، مگر اپنی جان کے دشمن سے تو شاید ہی حسن سلوک سے پیش آتا ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک اپنے دشمنوں تک کے لیے بھی وسیع اخلاق رکھتے تھے۔ حضرت جابر سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ غزوہ ذات رقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ اتنے میں دشمن خدا گورس بن حارث معاذ اللہ
قتل کے ارادے سے تلوار سونپ لی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخانہ سوال کیا، اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ۔ اب راب نبوت کہیے یا قدرت خداوندی جانیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ تلوار دشمن خدا کے ہاتھ میں نہ رکی، تلوار زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور دریافت کیا، اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خدا کو اللہ کی قدرت پر کہاں یقین تھا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ بدلہ لینے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوا۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو لوگوں سے کہا، میں روح زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہترین ذات اقدس کے پاس سے آیا ہوں۔ بالآخر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ساتھیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔